اس خطبہ میں مولا کائنات نے بہت ساری چیزیں فرمائی ہیں. اس میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ 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 کو حاضر ناظر سمجھنا، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جو بیچارہ طبقہ ہے، جن کے پاس چارہ گری نہیں، جن کے پاس اخراجات نہیں، ان کا خاص خیال رکھنا، مسکینوں کا خاص خیال رکھنا، محتاجوں کا خاص خیال رکھنا، جو بیچارے تکلیف میں مبتلا ہیں ان کا خاص خیال رکھنا، جو زمین گیر ہیں ان کا خاص خیال رکھنا. یہ بیچارے غریب بھی دو قسم کے ہیں. بعض تو ایسے ہیں جو آ کے آپ سے مانگ لیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز دو، بعض ایسے ہیں کہ وہ منہ سے کبھی نہیں کہیں گے لیکن ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیچارے بھوکے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. سب کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہو تو غرباء، فقراء، محتاجوں کی ہمیشہ حفاظت کریں. اللہ کی حفاظت میں آپ چلے جائیں گے. ان کے لیے بیت المال کا حصہ بھی ہے، ان کے لیے جو غلات مختلف گویا کہ گورنریوں سے آتے ہیں اس میں بھی حصہ ہے، مال غنیمت جو ہوگا اس میں بھی حصہ ہے. اور کوئی فنڈ آپ کے پاس آئے تو ہر فنڈ سے باقاعدہ ان کا حصہ رکھیں. اور ان کو صرف وہ نہیں جو مصر میں آپ کے پاس آئیں بلکہ جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں ان تک بھی پہنچنے کا بندوبست کریں. انتظار نہ کریں کہ وہ آئیں گے تو میں دوں گا، بلکہ آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میری امداد ہر شخص تک پہنچ جائے جو اس کا ضرورت مند ہے، تاکہ کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے. اور نہج البلاغہ کے ایک فقرہ ہے، ابتدا میں ہی ہے، وہ فرماتے ہیں کیا میں اس پر راضی ہو جاؤں کہ میں امیر المومنین ہوں اور میں ان کے ساتھ مصیبتوں میں شریک نہ ہوں، فقر و فاقہ میں شریک نہ ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں اس طرح کی غذا کھاؤں گا کہ میری رعیت میں سے ادنی ترین آدمی جس کے پاس پیسے کم ہیں اس کی غذا بھی مجھ سے بہتر ہو. وگرنہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا اے حکمران کیوں ایسے لوگ موجود تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اپنا ان کا رویہ بھی تھا. ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے قریب رہتے ہیں جتنا ان کا حق بنتا ہے، جو آپ کی گورنری کے میں دور رہیں گے کسی جگہ ان کا بھی اتنا حق بنتا ہے. اگر آپ سب کے حق کی رعایت کریں گے تو اللہ تیری رعایت کرے گا. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو مشغول سمجھیں کہ فلاں کام میں مشغول تھا، میں توجہ نہیں دے سکا. سب سے بڑا کام ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. سب سے بڑا کام حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے کام اس چیز کے بدلے میں چھوٹے سمجھے جائیں گے، لذا ایسی صورت میں کبھی دوسرے کاموں میں زیادہ مشغول نہ ہو، بلکہ ان کے لیے باقاعدہ وقت معین کر اور ان کے لیے کام جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ جو آپ کے پاس آئے خود تلاش کرو، خود دیکھو، پتہ کرو کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے. جو ضرورت مند محتاج ہے آپ ان تک پہنچیں. جہاں لوگ وہ نہیں آ سکتے، یہ لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ کے لیے موجب بھروسہ بنیں، آپ ان کی تواضع کریں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کے پاس چل کر جائیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ کبھی یہ نہ کہیں کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں. ان کی خدمت کے بعد اللہ سے عذر خواہی کریں کہ یا اللہ اگر مجھ سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کوتاہی کو بخش دینا، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں. یہ بیچارے چھوٹے لوگ آپ کے انصاف کے زیادہ محتاج ہیں باقی لوگوں سے. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کے حق کو ادا کر سکوں، مجھے توفیق دے کہ ان کا جو حق بنتا ہے. آج دیکھیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں باقاعدہ خطبہ ہے، ارشاد فرما رہے ہیں آپ کے ان کاموں پر، قرآن مجید کے ان کاموں پر یورپ عمل کر رہا ہے.
یورپ میں ہر آدمی کو پیسے دیے جاتے ہیں، لندن میں ہر آدمی کو اخراجات دیے جاتے ہیں، اور اخراجات ہی ایسے کہ مکان بھی اچھا ہوتا ہے، ہر ضرورت کی چیز مکان میں موجود ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں باقاعدہ ان کے لیے موجود ہوتی ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ تنخواہ دار ہیں، ان کو مل رہا ہے، جب تک نوکری نہیں ملتی اس وقت تک ان کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کبھی ان کو گداگر بناتے ہیں، کبھی فقیر بناتے ہیں، کبھی 1000 دے دیا، کبھی 2000 دے دیا۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ان کو پڑھایا جائے؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ان کو ٹیکنیکل تعلیم دی جائے تاکہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام رکھتا ہو، وہ آزاد ہو جائے، خود کام کرے، عورتوں کی بھی تربیت کی جائے، مردوں کی بھی تربیت کی جائے۔